سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم مثال میں حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہی نے لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور انہیں جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے پسند کیا اور خود اپنے لیے پسند کیا اور آپ پر توریت نازل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ میری پیدائش سے پہلے ہی یہ سب کچھ میرے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں معلوم ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ الیم کے معنی دریا کے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4736۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر غلبہ پایا تھا۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر ہم ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ مسلمانوں، تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملانے کا حکم صادر فرمایا جو اب بھی مسنون ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4737۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے بحث کی اور ان سے کہا کہ آپ ہی نے اپنی غلطی کے نتیجے میں انسانوں کو جنت سے نکالا اور مشقت میں ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، آپ کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے پسند فرمایا اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ کیا آپ ایک ایسی بات پر مجھے ملامت کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی پہلے میرے لیے مقرر کر دیا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بحث میں غالب آ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4738۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے ابو اسحاق سے، کہا میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل اور کہف اور مریم اور طٰہٰ اور انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اتری تھیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں۔ قتادہ نے کہا جزازہ کا معنی ٹکڑے ٹکڑے، اور حسن بصری نے کہا کل فی فلک، یعنی ہر ایک تارا ایک ایک آسمان میں گول گھومتا ہے جیسے سوت کاتنے کا چرخہ۔ یسبحون یعنی گول گھومتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نفشت کے معنی چر گئیں، یسحبون کے معنی روکے جائیں گے، بچائے جائیں گے۔ امتکم امت واحدہ، یعنی تمہارا دین اور مذہب ایک ہی دین اور مذہب ہے۔ اور اکرمہ نے کہا حسب حبشی زبان میں جلانے کی لکڑیوں ایندھن کو کہتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا لفظ احسوا کے معنی توقع پائی، یہ احسست سے ہے یعنی آہٹ پائی۔ حامدین کے معنی بجھے ہوئے یعنی مرے ہوئے۔ حسید کے معنی جڑ سے اکھاڑا گیا۔ واحد اور تثنیہ اور جمع سب پر یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ لا یستحسرون کے معنی نہیں تھکے، اسی سے ہے۔ لفظ حسیر تھکا ہوا، اور حسرت بعیری کے معنی میں نے اپنے اونٹ کو تھکا دیا۔ عمیق کے معنی دور دراز۔ نکسوا یہ کفر کی طرف پھیرے گئے۔ صنعت و لبوس زرہیں بنانا۔ تقطعو امر ہم یعنی اختلاف کیا، جدا جدا طریقہ اختیار کیا۔ لا یسمعون حسیسہا کے معنی اور لفظ حس اور جرس اور ہمس کے معنی ایک ہی ہیں یعنی پست آواز۔ اذناک ہم نے تجھ کو آگاہ کیا۔ عرب لوگ کہتے ہیں اذنتکم یعنی میں نے تم کو خبر دی، تم ہم برابر ہو گئے۔ میں نے کوئی دغا نہیں کی۔ جب آپ مخاطب کو کسی بات کی خبر دے چکے تو آپ اور وہ دونوں برابر ہو گئے اور آپ نے اس سے کوئی دغا نہیں کی۔ اور مجاہد نے کہا لعلکم تسألون کے معنی یہ ہیں شاید تم سمجھو۔ ارتضا کے معنی پسند کیا، راضی ہوا۔ التماثیل کے معنی مورتیں، بت۔ اسجل کے معنی خطوں کا مجموعہ، دفتر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4739۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن نعمان نے جو نخعی قبیلے کا ایک بوڑھا تھا، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ سنایا۔ فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ حشر کیے جاؤ گے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، کما بدانا اولا خلق نعیدہ وعدن علینا انا کننا فاعلین۔ پھر سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سن لو، میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، فرشتے ان کو پکڑ کر بائیں طرف والے دوزخیوں میں لے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا پروردگار، یہ تو میرے ساتھ والے ہیں۔ ارشاد ہوگا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہاری وفات کے بعد کیا کیا کرتوت کیے ہیں۔ اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، آخر آیت تک۔ ارشاد ہوگا یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے جب تو ان سے جدا ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4740۔